اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت مولانا جاوید رحمانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پرنور محفل آپ حضرات کے سامنے علماء کرام نے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کیا۔ میں دو چار باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں استاد الحدیث حضرت مولانا قاضی محمد اسرائیل گڑھنگی صاحب دعوت فیوز عالیہ اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مدرسہ کی بنیاد رکھی اور اس مدرسہ کو اس نہج تک پہنچایا کہ آج یہاں بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے۔ حاضرین مجلس، جس طرح مردوں کے لیے دین کے حوالے سے آگے بڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اس معاشرے میں رہنے والی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بھی دین کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ میں ایک مختصراً واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جس واقعہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورتوں، مائیں بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، ان کو دین پڑھانا اس کی کیا اہمیت ہے۔ شاعر افغانستان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا ایک لشکر محاذ پہ بھیجا ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ خبر رساں ایجنسیاں رپورٹ دیتی ہیں، تو کسی نے آ کر رپورٹ دی کہ بھائی وہ جو قافلہ، جو فوجی دستہ محاذ پر لڑ رہا تھا، اس کی کمان آپ کا بیٹا کر رہا، اور اس قافلے کو شکست ہو گئی اور آپ کا بیٹا جو ہے پیٹھ موڑ بھاگ گیا۔ اب یہی بات جو ہے بادشاہ نے آ کر اپنی بیوی سے کی، تو ان کی بیوی نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ عورتوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو نہ مانے تیری مرضی، لیکن مجھے جو خبر پہنچائی گئی ہے وہ یہی ہے۔ اب وہ 4 5 6 دن گزرے تو ایک اور خبر آئی جس میں کہا یہ گیا کہ وہ جو پہلے والی خبر آئی تھی وہ جھوٹی تھی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اس فوجی لشکر، فوجی دستے کو اس محاذ پہ شکست نہیں ہوئی بلکہ فتح ہوئی ہے۔ اب یہ بادشاہ اپنے گھر میں آیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ بھائی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک خبر میں نے اپنے اداروں سے لی تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی اور آپ نے اس کی تردید کی۔ آج کچھ دنوں بعد یہ ثابت ہوا کہ جو تردید تم نے کی تھی وہ بات سچی تھی اور جو خبر مجھے موصول ہوئی تھی وہ غلط تھی۔ تو بیوی سے کہنے لگا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ پہلے والی خبر غلط تھی اور یہ ٹھیک ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس تو کوئی خبر رساں ایجنسیاں، ادارے موجود نہیں ہیں، میں نے اپنے ایک وجدان کے تحت ایک بات میں نے کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا تو جب بھی میں نے اس کو دودھ پلایا تو میں نے بے وضو اس کو دودھ نہیں پلایا بلکہ با وضو ہو کر میں نے دودھ پلایا، اور میں نے کبھی کوئی نماز مس نہیں کی، ضائع نہیں کی۔ تو اس انداز